آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے مدینہ کے سب سے ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکالنے کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 74 میں خوش آمدید۔ ہماری نشست نمبر 73 میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے متعلق پوری کی پوری سورہ احزاب کی آیات نازل کی کہ جو لوگ منافقین تھے۔ اب ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غیر سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق یعنی اسلحے لشکر کی کثرت تعداد نہیں، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہے۔ اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر بھی یہ سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ جو جنگ آج سے 1400 سال پہلے پروپیگنڈے کے ذریعے چھیڑی گئی، جس کا اصل مقصد اخلاقی پہلو سے دور کرنا تھا، وہ جنگ آج تک چھڑی ہوئی ہے اور آج تک مسلمانوں کو کوئی بھی ہتھیار کے زور پر نہیں ہرا سکا، بلکہ ہر دشمن کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو اخلاقی پہلوؤں سے دور کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس قابل ہی نہ رہیں کہ اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر یا دفاعی یا ہتھیاری طور پر کسی سے جنگ کر سکے۔ اور حیرانگی کی چیز یہ ہے کہ اس کا پہلا نشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جاتا رہا، آج بھی بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا پروگرام اس وقت زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارث نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، کیونکہ عرب کا یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی خاطر حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی کے خلاف شور و شغب کرنے کا موقع مل گیا۔ ان کے ہاتھ میں 2 کمزور پہلو آئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب دستور کے مطابق اس سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، نعوذ باللہ۔ اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد کے لیے کھول دیا، نعوذ باللہ۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنا قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب و احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لو مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کے بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوک پنہا کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی سایت کریمہ سے ہوا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے اور حکمت والا ہے۔ ان آیات سے سورہ احزاب کا آغاز ہوا۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور اس کا مختصر سا خاکہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی، تلطف کے ساتھ برداشت کی، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ جب غزوہ بنی المستلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگودو کرتے۔ چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے 2 مواقع ہاتھ آئے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کیا۔ ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیل یہی ہے۔ پھر واقعہ ہوا مدینہ سے ایک ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مرسی پر قیام فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبر بن جنہی، اس سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی۔ پھر جنہی نے پکارا، یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جہجہ نے آواز دی، یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کہ کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سنو، خدا کی قسم، اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو باہر نکال کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ مصیبت تم نے خود مولی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول اللہ کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ بولے، حضور، عباد بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ تم کوچ کا اعلان کرو۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے بے وقت کوچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اگر چاہیں تو اسے مدینے سے نکال باہر کریں، خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے ساتھ نرمی برتیے، کیونکہ باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کی ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے
उधर अब्दुल्ला बिन उबई को जब पता चला कि ज़ैद बिन अरकम ने भांडा फोड़ दिया है तो वो रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की कसम खाकर कहने लगा, इसने जो बात आपको बताई है वो बात मैंने नहीं कही और ना इसे ज़बान पर लाया हूं। उस वक्त वहां अंसार के जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी वो लड़का है, मुमकिन है उसे वहम हो गया हो और इस शख्स ने जो कुछ कहा था इसे ठीक ठीक याद न रख सका हो, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उबई की बात सच मान ली। हजरत ज़ैद का बयान है कि इस पर मुझे ऐसा गम लाहक हुआ कि वैसे गम से मैं कभी दो चार नहीं हुआ था। मैं सदमे से अपने घर में जा बैठ रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकीन नाजिल फरमाई जिसमें दो बातें मज़कूर हैं। इरशाद हुआ, ये मुनाफिकीन वही हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूल अल्लाह के पास हैं उन पर खर्च ना करो यहां तक कि वो चलते बने। फिर दूसरी जगह इरशाद हुआ कि ये मुनाफिकीन कहते हैं कि अगर हम मदीना वापस हुए तो उससे इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा। हजरत ज़ैद कहते हैं कि इसके बाद रसूल अल्लाह ने मुझे बुलवाया और ये आयतें पढ़कर सुनाई। फिर फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी तस्दीक कर दी। इस मुनाफिक के साहबजादे जिनका नाम अब्दुल्ला ही था, उसके बिल्कुल बरक्स निहायत नेक व तीनत इंसान और खयार सहाबा में से थे। उन्होंने अपने बाप से बरात इख्तियार कर ली और मदीना के दरवाजे पर तलवार सौंत कर खड़े हो गए। जब उनका बाप अब्दुल्ला बिन उबई वहां पहुंचा तो उससे बोले, खुदा की कसम आप यहां से आगे नहीं बढ़ सकते यहां तक कि रसूल अल्लाह इजाजत दे दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर अजीज हैं और आप जलील हैं। इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए तो आपने उसको मदीने में दाखिल होने की इजाजत दी। तो तब साहबजादे ने बाप का रास्ता छोड़ा। अब्दुल्ला बिन उबई के उन्हीं साहबजादे हजरत अब्दुल्ला ने आपसे ये भी अर्ज की थी कि अल्लाह के रसूल, आप इसे कत्ल करने का इरादा रखते हो तो मुझे फरमाइए, खुदा की कसम मैं इसका सर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये था इस्लाम और ये थे शार इस्लाम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त से फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।